اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ جلدی آئے تاکہ نہ ہی عوام برداشت کر پا رہی ہے نہ ہی سیاستدان برداشت کر پا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر اس کیس کو دیکھا تاکہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ نہ درپیش آئے اور کوئی ہیجانی کیفیت نہ پیدا ہو۔ ماضی میں دیکھا جائے تو ایسا کوئی قابل ذکر کیس نہیں ہے جس میں اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا جائے، لیکن اب آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے آئین کو بہت برے طریقے سے پامال کیا گیا اور اپوزیشن کو سنے بغیر ہی تحریک عدم اعتماد پر پروسیڈنگ ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ رولنگ دے دی گئی اور سب کچھ اٹھا کر ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کل اس پر فیصلہ سنا دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نواز شریف کا جب کیس ہوا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے 1 ماہ کے بعد فیصلہ سنایا تھا۔ بات یہ ہے کہ فیصلہ جلدی آئے یا دیر سے آئے، اس کے کانسیکوینس سارے دیکھنے ہوں گے کہ کیسے معاملات آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ صرف آج پر منحصر نہیں ہے، یہ مستقبل پہ بھی جا کر اثر انداز ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک پریسیڈنٹ بنے گی اور اس کی مثالیں دی جائیں گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ کوئی فارن افیئرز میں یا کسی چیز میں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کرے گی۔ یہاں پر وکلا جو ہے صرف ایک ہی نقطے پر متحد رہے کہ ہم نے صرف اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اسے دیکھنا ہے کہ آیا وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی آوازیں آ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ جو لیٹر ہے اس حوالے سے بھی اس پر بات کرے اور اس کو واضح کرے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا جعلی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ وہ صرف جو ہے اسپیکر کی رولنگ پر بات کرے گی اور جو پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات ہیں ان پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لہٰذا یہ بات تو واضح ہو گئی ہے۔ ادھر سے اپوزیشن نے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس پی آر اور سلامتی کونسل سے یہ باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ کیا وہاں 197 ممبران کو غدار قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ بیانیہ تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ملک کا سودا کیا، غیر ملکی فنڈنگ سے مبینہ طور پر تحریک عدم اعتماد لے کر آئے جس پر یہ رولنگ دی گئی۔ اب عمران خان کا بیانیہ بذات خود ہی جو ہے اپوزیشن نے لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثابت کیا جائے کہ کیا ہم غدار ہیں۔ ہم یہاں بتا دیتے ہیں کہ کون غدار ہے۔ جی ہاں، وہ اس ملک کا غدار ہے جس نے خزانے کے ساتھ فراڈ کیا، جس نے خزانے کو لوٹا کھسوٹا۔ وہ غدار ہے جس نے عوامی حقوق کو سلب کیے، جس نے عوامی حقوق سلب کیے۔ وہ غدار ہے جو بیرون ملک چلا گیا اور وہ پناہ لے کر بیٹھا ہوا۔ وہ غدار ہے جو بیرون ملک سے بیٹھ کر ملک کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ وہ غدار ہے جو ملک کی استحکام کے خلاف ہے۔ وہ غدار ہے جو ملک میں انارکی پھیلاتا ہے۔ وہ غدار ہے جو امن و امان کا دشمن ہے۔ وہ غدار ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ وہ غدار ہے جو عوام کے حقوق کو سلب کرتا ہے۔ وہ غدار ہے جن کو عوام بھیجتی ہے اپنے حقوق کے لیے اور پھر اپنے ذاتی مفادات میں وہ مگن ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ غدار ہے جو عوام کے ووٹ کا پاسدار نہیں ہوتا، امانت دار نہیں ہوتا، ان کے ووٹ کو رکھنے والا نہیں ہوتا، عوام کے ووٹ سے پہنچنے والا پھر ان کے ووٹوں کی سودے بازی کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ غدار ہے جو ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے۔ وہ غدار ہے جو ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسے وصول کرتا ہے۔ وہ غدار ہے جو کروڑوں روپے وصول کر کے اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہے غداری کی تعریفیں۔ اب کون غدار ہے یہ حکومت اور اپوزیشن اپنے گریبان میں جھانک کر اور دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہاں کیا کوئی غداروں کی بھرمار ہے، ٹیم ہے، کون ہے۔ اصل میں جب تک انتخابی اصلاحات نہیں آئیں گی، فلور کراسنگ بند نہیں کی جائے گی، اس وقت تک یہ مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان بھی 3.5 پونے 4 سال تک رہے، انہوں نے بھی حکومت کو آرڈیننسوں کے ذریعے چلایا، کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی کرپشن نہیں رکی، کوئی ٹکا پائی پیسہ برآمد نہیں کیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں
کہ جو لیجسلیٹر ہیں، جو ایوان ہے، وہ ایک سخت قانون بنائے اور آئندہ کے لیے آنے والی حکومتیں اس کے لیے راہ متعین کریں کہ کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث پایا گیا یا کسی نے بھی عوام کے مقدس ووٹ کو بیچا یا خزانے کو نقصان پہنچایا یا عوام کی مال و دولت لوٹ کر باہر چلا گیا، اس کے لیے سزا ہوگی سینٹینس ٹو بی ڈیتھ، یعنی کہ سزائے موت جو وفاداریاں بیچے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فلور کراسنگ ہوتی ہے، مگر اس کے لیے حوصلہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمت بندھانا پڑے گی، اس کے اندر اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو دامن میں 100 چھید ہوئے ہیں کیا انہیں بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح چھنی کی طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے۔ اگر یہ سخت اقدامات لیے جائیں گے پھر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر ہمارے انتخابات شفاف ہو سکتے ہیں، پھر بے ایمانی، دغا بازی، ہارس ٹریڈنگ، یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر اسی طرح ہم چلتے رہے، ایک دوسرے پر مورد الزام کرتے رہے، تو اس طرح حالات کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ساری غداری کی بات اور لیٹر کی بات، مگر اس وقت اصل مسئلہ جو ہے وہ رولنگ کا چل رہا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کیسی ہے، آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے، گو کہ آج جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہی فیصلہ آنے دے، وہ بہتر ہوگا۔ بالکل صحیح بیان تھا۔ ادھر لیٹر کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو ہے سیکرٹری خارجہ کو بھی طلب کر لیا ہے اور وہ کل لاہور بھی جانے والے ہیں، کیونکہ پنجاب میں بھی پنجاب کی حکومت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی غلط کام ہوا تو اس کے چودھری پرویز الہی ذمہ دار ہوں گے۔ غرض کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یا ہم آپ کو ایک اور ریڈ لائن کی خبر دے دیتے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح رہے، قومی اسمبلی میں معاملات اسی طرح چلتے رہے، پنجاب اسمبلی کے معاملات اسی طرح ہوئے، تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ سارا نظام ہی لپیٹا جائے اور اس کے بعد حالات یہاں تک نکل جائے کہ کچھ بھی قابو میں نہ رہیں۔ پھر آپ کہاں سے انصاف لیں گے، کہاں عدالتیں ہوں گی، کہاں نظام ہوگا؟ بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اگر عدالت کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ جس میں اسمبلیاں ریسٹور ہوتی ہیں، وزیر اعظم واپس ہوتا ہے، تحریک عدم اعتماد چلتی ہے، تو امکانات ہے کہ قانون میں کوئی نہ کوئی شق نکال کر وزیر اعظم جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دے۔ مطلب یہ ایک میوزیکل چیئر کا کھیل ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ عدالت میں جو اپوزیشن کے وکلا، جو حکومتی وکلا یعنی کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، اگر اسی طرح دلائل دیتے رہے تو یہ تو بہت ہی پرولانگ ہو جائے گا، یہ ایک داستان بن جائے گی، نہ دلائل ختم ہوں گے نہ ہی فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا بہت زیادہ امکانات ہیں کہ شاید ممکن ہے کل تک تو فیصلہ نہ آ پائے، کیونکہ ابھی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے پرسوں سنا جائے۔ کل جو ہے پھر وہ اپوزیشن کے وکلا ہوں گے، دلائل دیں گے، عدالت سنے گی، وہ دیکھے گی۔ عدالت نے قومی اسمبلی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ آنے والے 3 4 5 دنوں میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب فیصلہ کیا آتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، یہ سپریم کورٹ پہ منحصر ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف رولنگ کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے اور کسی حوالے سے فیصلہ نہیں دینا۔ ماضی قریب میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے جہاں پہ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں تو سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی، اس نے واضح کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ لیٹر کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے، لہٰذا صرف اب رولنگ کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے دلائل دیں جو کوئی نئے ہوں، آلموسٹ اسی طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں جو پہلے وکلا دے چکے ہیں، لہٰذا اس طرح سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، عوام کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور تمام معاملات رکے پڑے ہیں، عدالتی ہوں، انتظامی ہوں یا کوئی بھی ہو، بجٹ بھی سر پر آن پہنچا ہے۔ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ کپتان نے ترک کا پتہ تو ایسا کھیلا کہ سارے ہی حیران اور ششدر رہ گئے۔ جب یہ قومی اسمبلی میں معاملات ہوئے اس وقت شہباز شریف بھی انگشت سے بدنداں تھے اور منہ میں دانتوں میں انگلی دیے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم ہی سارا کچھ الٹ گیا۔
اب یہ چلے گئے ہیں عدالت میں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن پہلے خود ہی الیکشن کا کہتی تھی، جب میں نے الیکشن کا کہا تو پھر یہ آخر عدالت میں کیوں گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے قوم کو پوری طرح چارج کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان میں امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے وہ بکتا ہے۔ اپوزیشن اپنے آپ کو ہی غدار کہہ رہی ہے، عمران خان بھی آگے یہی بیانیہ لے کر چلیں گے، اور اس وجہ سے اپوزیشن کو خطرہ ہے کہ کہیں آنے والے دنوں میں جو ہے عمران خان دوبارہ 2/3 میجارٹی سے واپس نہ آ جائے، کیونکہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جو لیٹر آیا ہے انہوں نے لہرایا ہے، وہ قوم کے ذہنوں پر وہ ازبر کرانے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔